نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقت کافی ہو گیا، اس لیے بلا تمہید کلام کو شروع کرتے ہیں تاکہ زیادہ دیر نہ ہو۔ آج ہمارا چھٹا رکوع شروع ہوگا سورۃ البقرہ کا۔ مقصد یہی ہے کہ آپ یہاں پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ پھر گھر جا کر کوشش کریں گے، جو ناظرہ خواہ ہیں وہ قرآن پڑھنے لگ جائیں، جو قرآن پڑھتے ہیں ترجمہ پڑھنے لگ جائیں، تو پھر یہ ایک کوشش ہے۔ تو اس پر ابھی صراط الجنان میں نے پڑھا، بہت زبردست ہے، مفتی قاسم صاحب نے لکھا ہے، وہ ترتیب دیا ہے ترجمہ۔ تو اس میں دو ترجمے ہیں، ایک کنز الایمان ہے اور ایک کنز العرفان ہے۔ کنز الایمان علمی ہے، ایک کنز العرفان عوامی ہے، بالکل سلیس ترجمہ، بہت آسان ہے۔ انشاءاللہ اگلی جمعرات کو اس کا دیدار کرائیں گے۔ یہ بھی ماشاءاللہ آسان ہے، انوار تبیان القرآن، لیکن مشکل سے ملتا ہے، اس لیے وہ جو ہے آپ کو دعوت اسلامی کا جہاں بھی مرکز ہوگا وہاں مل جائے گا آپ کو، یہاں وہ آسانی سے مل جائے گا، صراط الجنان۔ اچھا، اور بہت اچھی تشریح بھی ہے اس کی، تقریباً 8-10 تفاسیر سے بہت محنت کی ہے مفتی صاحب نے، بہت اچھا لگا، کل میں پڑھ رہا تھا اس کو۔ اور وہ ایپ میں بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، موبائل کا دور ہے آج، اس کا صحیح استعمال کریں تو انگلش میں بھی اس کا ترجمہ ہے۔ یہ سب چیز بہت اچھا ہے، جتنی تعریف کیجیے کم ہے۔ آڈیو بھی پھر ابھی بھائی نے اس میں آڈیو ڈالی، پوری قرآن کا ترجمہ انہوں نے کیا، آڈیو کام لوگوں نے کیا ہے، ہم اس کو پڑھیں، بس وہ ماحول نہیں ہے۔ ہر مسئلے کی وجہ کیا ہے؟ دین سے دوری۔ ہر مسئلے کا حل کیا ہے؟ دین کے قریب ہونا ہے کہ نہیں؟ کوئی مسئلہ اٹھا دیں، گھر کا ہو، باہر کا ہو، اپنے آپ کا ہو، معاش کا ہو، کچھ بھی ہو، اس کا بس یہی دو عنصر ہے۔ وجہ کیا ہے؟ دین سے دوری۔ بس عمل کریں گے، دین کے قریب آئیں گے، سب کچھ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ 5واں رکوع ختم ہوا، چھٹا رکوع یا بنی اسرائیل۔ 5واں رکوع شروع ہوا تھا یا بنی اسرائیل، یہاں بھی یعنی کہ ان کے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو بار بار ان کو یاد دلا رہا ہے۔ مخاطب کون تھے؟ بتایا تھا پیچھے، یہودی تھے۔ بنی اسرائیل کا معنی بتایا تھا، اسرائیل جسے عبداللہ عربی میں کہتے ہیں اور اردو میں اللہ کا بندہ کہیں گے، یہ عبرانی زبان میں کہیں گے اسرائیل۔ اسرا معنی بندہ، ایل معنی اللہ، عبرانی زبان میں۔ تو یہ یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ یعقوب علیہ السلام کے دو سلسلے چلے، اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کے بعد پھر یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے بعد یوسف علیہ السلام، پھر آگے جا کر موسیٰ علیہ السلام، پھر عیسیٰ علیہ السلام تک یہ تمام نبی آتے گئے۔ یہاں سے نور محمدی منتقل ہوا یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کسی نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، یہاں تک کہ آمنہ کے لال نے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا۔ اس کی تشریح پیچھے ہو چکی ہے، مزید اختصار سے بات کر کے آگے چلتے ہیں۔ معنی کیا بنا؟ اے اولاد یعقوب، اذکروا، یاد کرو، نعمتی اللتی، میری اس نعمت کو جو انعمت علیکم، انعام کیا ہم نے تم پر، وانی فضلتکم علی العالمین۔ اس آیت کا اختتام الگ تھا، اس کا الگ ہے۔ شروع تو وہی ہے، اس کا آخر میں تھا کہ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، مجھ سے ڈرو، خوف دلایا۔ اب یہاں پر کیا ہے؟ پھر مزید بنی اسرائیل کو بتایا کہ تمہیں تمام عالمین پر فضیلت دی گئی ہے۔ اب عالمین پر فضیلت دی گئی ہے، ہم یہ سنتے ہیں کہ امت محمدیہ سب سے افضل ہے، تو اس کا کیا جواب ہے؟ مفسرین نے کہا اس زمانے تک، یہودیوں کے زمانے تک جو فضیلت تھی اللہ نے ان کو دی تھی، اتنی عظیم نعمت، لیکن جب اعلان نبوت پیارے آقا نے فرمایا اور بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی اور آپ کے بعد جب آپ نے ظہور فرمایا اور اعلان نبوت فرمایا، آپ کی امت جو ہے اب یہ فضیلت امت محمدیہ کی طرف لوٹ گئی۔ قرآن کی آیت ہے کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، تو ہم بہترین امت ہیں۔ کیوں؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکی کی دعوت دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔
وجہ بھی بتا دی۔ وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم دوسرے فلاں کے ہیں، فلاں خاندان کے ہیں، فلاں نہیں، وجہ یہی ہے نیکی کی دعوت۔ آج ہم بیٹھے ہیں نیکی کی دعوت میں، آج مجھے میرے جو دوست قریبی ہیں وہ جانتے ہیں میں آج جانا بھی ہے مجھے کراچی، اس کے باوجود بھی میں نے آج درس کو وہ نہیں کیا، ختم نہیں کیا کہ بھی جلدی چلے جائیں۔ صبح وہاں ہمارے ماموں انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، عرفان ماموں، تو ان کے یہاں بھی پہنچنا ہے، اِصالِ ثواب کی محفل ہے، انشاءاللہ وہاں پہنچیں گے، 12 بجے تک دعا ہوگی، انشاءاللہ امید ہے کہ پہنچ جائیں گے۔ لیکن یہ بڑا اہم کام تھا، اور کوشش ہوگی کہ اگلے جمعرات سے پہلے ہم واپس آ جائیں، تاکہ ہمارے جمعرات کی یہ بیٹھک ہے نا، علمی بیٹھک، یہ ضائع نہ ہو۔ تو اس لیے آپ لوگ بھی اس کو اہمیت دیں اور کوشش کیا کریں اور عمل کی طرف آئیں، کوشش کریں۔ آج ایک کام گناہ کا چھوڑ دیں، ایک نیکی کا کام کر دیں، پھر ایک پلس کرتے جائیں۔ کہتے ہیں نا حدیث کا مفہوم ہے کہ گناہ کرتے کرتے دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر نیکی کی بھلائی کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، تو اس سیاہی کو ختم کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا، کوشش کرنی پڑے گی، آہستہ آہستہ انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ واتقوا، ڈرو، یوم لا تجزی، اس دن سے جب کوئی شخص کسی شخص کا بدلہ نہ ہوگا، عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعہ، اور کسی کی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی، ولا يؤخذ منها عدل، اور نہ کسی شخص سے فدیہ لیا جائے گا کہ کچھ لے کر، لین دین ہوتا نا یہاں پر، بس کچھ لے کر معاف کر دیا جائے، وہ نہیں ہوگا۔ ولا هم ينصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اب اس آیت میں بتایا گیا ہے یہ کافروں سے خطاب ہے۔ بعض ایسے لوگ بھی ہیں پڑھے لکھے جو اس آیت کو اٹھا کر ولا يقبل منها شفاعہ، شفاعت نہیں کی جائے گی، وہ بس لگا دیتے ہیں بھئی مومن کی بھی شفاعت نہیں ہوگی، حالانکہ مشہور حدیث ہے، آپ سمجھ جائیں گے، حافظ قرآن 10 جہنم کے مستحق افراد کو جنت میں لے جائے گا، پھر وہ حدیث کہاں جائے گی بھئی؟ ٹھیک ہے، تو اس لیے اس پر آیتیں بھی ہیں، آگے پھر آئیں گی، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ایک آیت سے عقیدہ ظاہر نہیں ہوتا، بلکہ ہمیں پورے قرآن کو دیکھنا ہوگا۔ پھر اس سے مقصد کیا نکلا؟ اب قرآن میں کہیں ہے کہ شفاعت ہوگی، حدیث میں کہیں ہے شفاعت ہوگی، کسی حدیث میں شفاعت نہیں ہوگی، اس آیت میں شفاعت نہیں ہوگی، معنی کیا بنا؟ یہ کافروں سے خطاب ہے، کافروں کے لیے کوئی شفاعت نہیں ہوگی، جو نیک ہوں گے ان کے لیے شفاعت انشاءاللہ ہوگی۔ اس لیے امام اہل سنت نے فرمایا تھا، اعلیٰ حضرت نے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گے۔ آج سے ہی یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں اور آپ سے محبت کریں۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اب پیچھے تو کہا تمہیں فضیلت دی گئی، تم پر انعامات اللہ نے عطا کیے، اب یہاں سے تفصیل بتائی جا رہی ہے، کیا کیا تمہیں، اب گنوا کر اللہ تعالیٰ انہیں بتا رہا ہے یہودیوں کو تمہیں کیسے فضیلت دی گئی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں نجات دی، من آل فرعون، آل فرعون سے، یسومونکم سوء العذاب، تمہیں برا عذاب دیتے تھے۔ کیسا برا عذاب؟ آگے، یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، ویستحیون نساءکم، تمہاری بیٹیوں کو چھوڑ دیتے تھے، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، یہ اس میں تمہارے لیے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی، بہت بڑی آزمائش ہے، بیٹوں کو ذبح کر دینا۔ اصل وجہ یہ ہوئی تھی، فرعون نے خواب دیکھا تھا کہ اس کی بادشاہت ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ فرعون نے جب خواب دیکھا تو اپنے چیلوں کو بلایا، پوچھا بھئی کیا کیا جائے، تو انہوں نے مشورہ دیا، اس کے چیلوں نے، حواریوں نے، ایسا کرتے ہیں کہ بیٹوں کو ذبح کر دیں۔ اس پر پھر عمل کیا، تو پھر جب بیٹے ذبح ہونے لگے، پھر آ گئے سال کے بعد کہ بھئی اس طرح تو پھر یہ سارے ہی ذبح کرتے جائیں، ہماری خدمت کون کرے گا، سارے خدام بوڑھے ہو رہے ہیں، بوڑھے جلدی مر رہے ہیں، ہمارے خادم کون ہوں گے۔ پھر انہوں نے کیا کیا، 1 سال چھوڑ دیا، 1 سال ذبح کرتے تھے، 1 سال چھوڑ دیتے تھے۔ جس سال چھوڑتے تھے اس سال اللہ تعالیٰ نے ہارون علیہ السلام کو پیدا فرمایا، ٹھیک ہے، اور جس سال ذبح کیا جاتا تھا اس سال موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ یہ اللہ اپنی طاقت دکھا رہا تھا نا۔ تو خلاصہ کلام کیا بنا؟ فرعون چاہتا تھا موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش نہ ہو۔ السلام آ جائیں، ادھر آ جائیں، السلام علیکم۔ فرعون چاہتا تھا
موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش نہ ہو، اللہ چاہتا تھا موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو۔ اسی فرعون کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی۔ اب اس پر بہت سارے پیغام ہیں، ایک پیغام کو ٹچ کر کے آگے چلتا ہوں۔ یہ اب پیدائش موسیٰ کہیں، نبی کی پیدائش کہیں، موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کہیں یا میلاد النبی کہیں، دونوں سب معنی ایک ہی ہوگا۔ میلاد کا معنی عربی میں میلاد پیدائش کو کہتے ہیں، تو میلاد النبی ہوا، اللہ نے چاہا ہوگا، فرعون نے چاہا نہیں ہوگا، پھر اسی سال جس سال وہ ذبح کرتا تھا اسی سال پیدا ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام کے گھر میں آپ کی پرورش ہوئی۔ اب یہ نعمت کہ بھئی تمہیں عذاب سے چھٹکارا دیا گیا اور تمہارے لیے اس طرح سے نعمتیں دی گئی، آگے پھر دیکھیں کتنی بڑی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْأَرْضَ، اور جب اس دن کو بھی یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو چیر دیا، سمندر کو چیر دیا۔ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور تمہیں نجات دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور آل فرعون کو غرق کر دیا۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، حالانکہ تم دیکھ رہے تھے۔ اس آیت میں اب اس کا ترجمہ سن لیا، اب اس کا مختصر تشریح سنیں اور اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ کیا فرمایا رب نے؟ تمہیں یہ نعمت ملی تھی تمہارے پیچھے آبا و اجداد کو کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنے لوگوں کو لے کر نکلے فرعون سے بچنے کے لیے، تو لشکر جب آگے گیا سامنے دریا آ گیا، تو اب لوگوں نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ تو اللہ کا حکم آیا اپنے عصا لاٹھی کو ماریے۔ لاٹھی کو جب اس میں مارا نا اپنے سمندر میں، وہ ستون یعنی کہ راستے ایسے بن گئے کہ وہ پانی ستون کی طرح کھڑا ہو گیا، دیوار کی طرح، راستہ بالکل ہموار بن گیا۔ اب وہ چلنے لگے اس میں۔ اب 12 قبیلے تھے، اب کہنے لگے وہ قبیلے والے ہے ہمارے دوسرے لوگ کہاں ہیں، نظر نہیں آ رہے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ اپنی چھڑی کو ان دیواروں پہ ماریے۔ دیواروں پہ ماریا تو روشن دان بن گئے، وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے باتیں کرتے ہوئے جا رہے ہیں اتنے شانہ شان سے۔ اب کیا ہوا؟ اب یہ پار ہو گئے، فرعون بھی پیچھے آ گئے تھے، وہ اندر کو گھس گئے۔ راستہ ان کے لیے بنا شروع میں، وہ جو بنا ہوا تھا ان کے لیے، موسیٰ علیہ السلام کے لیے، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام اپنے لوگوں کو لے کر پار ہوئے، اب دیکھا کہ وہ آ رہے ہیں تو اللہ نے ان کو ڈبو دیا۔ یعنی وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، حالانکہ تم دیکھ رہے تھے، تمہارے لیے کتنے اعزاز کے ساتھ راستہ بنا، اور اسی راستے سے جب فرعونی آتے ہیں وہ غرق ہو گئے۔ اتنی عزتیں ان کو ملی، اسے تو اللہ نے فرمایا تمہیں کتنے عزتیں اللہ نے دی ہیں، اسے یاد کرو اور نبی کی باتوں کو مانو، نبی پر ایمان لے آؤ۔ اب آگے سنیں، وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40، اور اس دن کو بھی یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام 40 لیلہ 40 رات کے لیے اللہ نے بلایا تھا کوہ طور پر۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، تم نے پیچھے بچھڑے کو بنا لیا معبود، من بعدہ، ان کے جانے کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے، ظلم کیا نا۔ موسیٰ علیہ السلام رب کے پاس گئے اور تورات اللہ نے عطا کی، 40 راتیں وہاں پر آپ نے گزاری، 40 دن رات وہیں گزرے، تو واپس آئے تو کیا بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ اسی کو رب تعالیٰ نے فرمایا تم نے یہ کس طرح ظلم کیا ہے۔ ابھی پیچھے شب معراج گزرا ہے، تو یہیں پر علماء یہ کہتے ہیں کہ آگے قرآن میں آئے گا جب موسیٰ علیہ السلام نے دیدار کے لیے کہا تھا تو اللہ نے کیا فرمایا، لن ترانی، ہرگز آپ نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن مصطفیٰ کی باری آئی تو خود رب کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا۔ اب لوگ اعتراض کریں کہ روحانی معراج چاہیے جسمانی، ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جب اگر جسمانی نہ ہوتی، صرف خواب میں اگر ہوتا تو کفار اتنا اس کو پوائنٹ نہ بناتے اور نہ اس کو واویلا کرتے، سوالات نہ ہوتے۔ تو یہ روح مع الجسد کے ساتھ اللہ کے نبی گئے تھے، اور ہونا چاہیے راتوں کو عبادت کرنی چاہیے، مسجدوں کو ویران نہ رکھنا چاہیے، کوشش کی جائے، کیونکہ اس بہانے آپ خود سوچیں، اعتراض جواب چھوڑ دیں، صرف اتنا سوچیں اسی بہانے اگر قوم جمع ہو جاتی ہے، رات جاگتی ہے، اس دور میں، اس پرفتن دور میں جو فرائض نہیں پڑھتے، نوافل کے لیے جمع ہو جاتے ہیں اور صبح روزہ رکھتے ہیں، تو اس پرفتن دور میں اتنا بڑا کام کسی اور رات میں کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ شب معراج ہے، شب برات ہے، شب قدر ہے، یہ راتیں ہیں، ان میں کیا جاتا ہے۔
ٹھیک ہے نا. تو اس لیے جس طرح بہت سارے اور کام رائج ہوئے ہیں اس کو بھی دیکھا جائے. جیسے زبان سے نیت ہے نا، یہ پہلے صحابہ نے نہیں کیا، بعد میں علماء نے کہا کہ قوم اس طرف چلی گئی ہے، قوم کام میں اس طرح مصروف ہو گئی ہے، قوم کو جب نماز میں آتے ہیں تو ان کا ذہن کام کی طرف ہوتا ہے، تو زبان سے نیت کرنا کہا گیا. یہ مستحب ہے، فرض نہیں ہے. دل کی نیت مانی جائے گی، اصل دل کی نیت ہے. تو اس لیے بہت سارے کام علماء نے جب کہیں تو اس میں سے یہ بھی ہے. تو اس کو سوچنا چاہیے اور کوشش کی جائے اس طرح کی جو راتیں آئیں. فرض واجب جو سمجھتا ہے وہ پھر زیادتی ہو جائے گی، جو فرض سمجھتا ہے وہ بھی زیادتی ہو جائے گی، اور جو غلط کہتا ہے وہ بھی زیادتی ہے. درمیانہ راستہ کیا ہے؟ مستحب عمل ہے، ٹھیک ہے، جائز ہے، آپ عبادت کریں گے، کیونکہ اس میں ضعیف روایت جو ہے وہ معتبر ہے اعمال میں، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے ضعیف روایت جو ہوتی ہے وہ معتبر ہے. تو بہت ساری حدیثیں ملتی ہیں، تو اس میں سے یہ حدیث بھی ہے کہ اس رات جاگنے کے فضائل ہیں. آگے کیا فرمایا؟ اب یہ جو انہوں نے ظلم کیا نا، آگے سنیں. ثم عفونا عنکم، پھر ہم نے تم کو معاف کیا. من بعد ذالک، ٹھیک ہے، لعلکم تشکرون. اللہ نے فرمایا پھر اس کے بعد ہم نے تم کو معاف کیا. یہ جو عمل تم نے کیا، اتنا خطرناک عمل کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیا، بچھڑے کو معبود بنا دیا، اس کے بعد اللہ نے تم کو معاف کیا تاکہ تم شکر گزار بنو. اب کس طرح معاف کیا آگے آ رہا ہے. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، وہ گئے تھے نا 40 راتوں کے لیے، تورات آپ کو عطا کی گئی. والفرقان، فرقان کا معنی کتاب بھی ہوتا ہے ایک، اور ایک معنی معجزات ہوتے ہیں، دلیل. جیسے کہ آپ کو لاٹھی عطا کی گئی، ابھی آپ نے سنا سمندر پہ مارا، راستے بن گئے. آگے آپ سنیں گے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ. موسیٰ علیہ السلام کی قوم پانی مانگے گی، اللہ کا حکم آئے گا، پتھر. آگے جو 7واں رکوع شروع ہوگا اسی سے ہے. معجزات نبی سنے قرآن میں بھی ہیں، معجزات کا انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ تو آگے آئے گا فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، اپنے لاٹھی کو پتھر پہ ماریے. فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، 12 چشمے جاری ہو گئے. 12 قبیلے تھے نا، ہر ایک کا الگ چشمہ. یہاں پتھر پانی پر لاٹھی کو مارا تو وہ پتھر بن گیا. یہ اللہ نے انعامات دیے، اللہ کی طرف سے عطا کرتا ہیں، یہ معجزات ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزات دیے. تو یہ معنی بھی لے سکتے ہیں فرقان کا. 2 معنی مفسرین نے لکھے ہیں. اب یہ سب دیا اللہ نے، معجزات بھی دیے، کتاب بھی دی. لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ. اللہ کی کتاب بھی آ گئی، ٹھیک ہے، تورات، اور معجزات بھی عطا کیے گئے تاکہ تم ہدایت کی طرف آ جاؤ. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یا قومی انکم ظلمتم انفسکم، اے میری قوم تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے. باتخاذکم العجل، بچھڑے کو معبود بنا کر. فتوبوا الی باریکم، ٹھیک ہے، فرمایا تم نے اپنے جانوں پر ظلم کیا بچھڑے کو معبود بنا کر. فرمایا کہ پھر اپنے پیدا کرنے والوں کی طرف توبہ کرو. فاقتلوا انفسکم، توبہ کا اب توبہ کرنے کا انداز کیا ہے دیکھیں سنیں. فاقتلوا انفسکم، تو تم ایک دوسرے کو قتل کرو. ذالکم خیر لکم عند باریکم، اور یہ تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. فتاب علیکم، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی. انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی تو بہت توبہ قبول کرنے والا ہے. اب یہاں پر ترجمہ سن لیا، اب اس کی توبہ پر آپ غور کریں. کیا کہا؟ اب اس کا جو مفسرین نے لکھا معاملہ کیا ہوا تھا. اللہ کو حکم یہ آیا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا قوم کے 2 گروپ بنا دو. ایک وہ جنہوں نے بچھڑے کی تابوت توبہ کی تھی، عبادت کی تھی. بچھڑے کو سامری جادوگر تھا، وہ آگے تھا، معبود بنایا تھا، اس کی عبادت کی تھی. تو ایک دوسرا گروہ وہ جس نے عبادت نہیں کی. 2 گروہ بن گئے. اب جس نے عبادت نہیں کی اس کے ہاتھوں میں تلوار دے دی گئی، کہا اس کو قتل کرو ان کو، اور سر جھکا کر بیٹھ جانا. جس نے سر اٹھایا قتل تو ہونا ہے لیکن توبہ قبول نہیں ہوگی. کتنا خطرناک انداز تھا. لیکن ہماری توبہ، اب یہ شب برات کا مہینہ
شروع ہو چکا ہے. کتنی تاریخ ہے آج؟ شب برات کی ہے، شروع ہو گیا چاند؟ ہیں 27 گزارا ہے. ہیں چلیں شب برات ہیں 30 ہے یا یکم ہے؟ 29 کا مہینہ ہوا تو یکم ہے 30. تو شب برات کا مہینہ کی آمد ہے. تو اس میں 15 شعبان کو بہت بڑی رات آنے والی ہے، شب برات. اس میں اپنے مسجدوں میں اگر نہ صحیح کم سے کم گھروں میں ضرور عبادت کریں، کیونکہ اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ کثیر تعداد میں گناہ گاروں کی بخشش فرماتا ہے. تو ان کی توبہ دیکھیں کیا ہے، قتل کرنا ہے. ہماری توبہ کیا ہے؟ صرف آنکھوں سے آنسو بہانا ہے، اللہ کی بارگاہ میں نادم ہو جانا ہے، سچے دل سے توبہ کر لینا کہ بھئی اللہ میں یہ کام نہیں کروں گا. دوبارہ خدا نہ خواستہ ہو گیا پھر سچے دل سے توبہ کرنا ہے. مایوسی گناہ ہے، لیکن کھیل بھی گناہ ہے. تماشا نہیں بنانا کہ بھئی اندر سے کچھ ہے باہر سے کچھ، سچی توبہ کرنی ہے. تو یہ ایک پیغام یہاں سے بہت بڑا ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے کتنا آسان کیا ہے. درود شریف اللہم صلی علیہ وسلم. آگے آیت آ رہی وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، لَن نُؤْمِنَ لَكَ، ہرگز ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ، یہاں تک کہ اللہ کو نہ دیکھ لیں. ترجمہ سنیں پھر تشریح کرتے ہیں. جَہْرَةً، سامنے. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، انہیں ایک کڑک نے آ لیا، بجلی گری، سارے مر گئے. وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے. یہ اس کا کیا معنی بنا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قتل ہو رہے تھے نا، یہ اللہ نے 2 گروپ بنا دیے کہ ایک عبادت کرنے والے بچھڑے کی، اللہ کے علاوہ کسی کو عبادت مشرک تھے، اور ایک جو تھے وہ مومن تھے. تو اللہ نے 2 گروپ بنا دیے نا، قتل کر رہے تھے مومن ان کو، مشرکوں کو، اپنے خاندان والوں کو، اپنے لوگوں کو، حالانکہ وہ مشرک تھے. اس لیے تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ سے دعا کی، یا اللہ انہیں معاف کر دے. نبی کی دعا کیسے قبول ہوتی ہے؟ یا اللہ انہیں معاف کر. پھر اللہ فرماتا ٹھیک ہے ان کو روک دیں، آپ ان میں سے 70 عظیم لوگوں کو چن کر لائیں. ٹھیک ہے، اللہ چاہتا وہیں پر ہی کہتا تھا ٹھیک ہے معاف، لیکن نہیں، ایک بتانا تھا کہ خاص جگہ ہوتی ہیں. اللہ کا گھر ہے وہ عظیم گھر ہے، نیک لوگوں کے مزارات ہیں وہ بھی عظیم ہیں، لیکن وہاں پر جا کر سجدہ کرنا، وہاں پر جا کر طواف کرنا، وہاں پر عورتوں کا جانا، یہ غلط ہے. تو اس لیے ہم نے اسلام میں جو چیزیں غلط ہیں اس کو غلط بولنا ہے، نہ یہ کہ سب کو غلط بول دینا ہے. تو اللہ نے کوہ طور پر بلایا. کیوں بلایا؟ وہ خاص جگہ تھی جہاں پر 40 راتیں موسیٰ علیہ السلام گزار کر آئے تھے. ٹھیک ہے، اللہ نے کہا 70 لوگوں کو لے کر آ جائیے. وہی یہاں واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. اس واقعہ کو سن لیں، پھر اس آیت کا ترجمہ دوبارہ سنتے ہیں. وہ واقعہ کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا ٹھیک ہے اے موسیٰ، ہم نے اس کی توبہ قبول کریں گے، آپ 70 لوگوں کو لے آئیں. پھر موسیٰ علیہ السلام جو 70 لوگوں کو اوپر لے گئے کوہ طور پر، تو اللہ کا کلام، موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ کلیم اللہ تھے نا، اللہ کا کلام سنا تھا نا، سنتے تھے آپ، بار کلام کرتے تھے اکثر، تو کلیم اللہ کا لقب آپ کو ملا. تو ان کے صدقے قوم کو بھی اللہ کا کلام ملا. آواز سن لی. اب اس میں چاشنی تھی، جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اللہ دیدار کرنا چاہتا ہوں، قوم نے بھی کہا. لیکن قوم کا انداز الگ تھا کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے آپ پر، یہاں تک کہ اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں. تو اللہ کا عذاب کیا آیا؟ وہیں پر ان کو بجلی آئی، سارے ہلاک ہو گئے. پھر اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں کوہ طور پر، یا اللہ اب کیا بنے گا؟ قوم کی طرف جاؤں گا، وہ کہیں گے 70 عظیم لوگ لے کے گئے، ان کو مار کر آ گئے، اب کیا جواب دوں گا؟ پھر اللہ نے ان کو بعد مرنے کی زندہ کیا. ثم بعثناکم من بعد موتکم، آگے آ رہا ہے، تمہیں پھر زندہ کیا گیا بعد مرنے کے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو. اب یہاں سے نبی کی دعا کی پاور سمجھ رہے ہیں؟ اللہ نے کیا اختیار دیا کہ وہ 70 کے 70 انتقال کر گئے، پھر اللہ نے نبی کی دعا کے صدقے ان کو زندہ کر دیا. تو اب اس آیت کا ترجمہ سمجھ میں آیا کہ
وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ، اور یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ، ہرگز ہم ایمان لے لائیں گے آپ پر، حتیٰ نَرَى اللَّهَ، یہاں تک کہ اللہ کو نہ دیکھ لیں جَهْرَةً، سامنے، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، بجلی نے آ کر ان کو گھیر لیا اور ایک کڑک نے ان کو پکڑ لیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، حالانکہ تم دیکھ رہے تھے اس معاملے کو، ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُم، پھر تمہیں اٹھایا گیا بعد مرنے کے، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بنو، ٹھیک ہے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اب یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کی تفصیل بیان کر رہا ہے، پہلے تو اختصار کہا نا، تمہیں نعمتیں عطا کی گئی، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، تم پر انعام کیا گیا، کیا کیا انعام کیا گیا، دیکھا آپ نے کتنے انعامات، اس میں سے ایک اور انعام، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے تم پر بادل کو سایہ کیا، بادل ساتھ ساتھ چلتا تھا سایہ کر کے، اتنا اعزاز، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، منّا سلوہ نازل ہوتا تھا، بہت سارے اس میں منّا سلوہ ہے کیا، لیکن یہ اعزاز ایک پکے پکائے کھانے آتے تھے، اب کیا ہے وہ مفسرین نے الگ الگ اس کو لکھا ہے، کم سے کم اتنا تو ہے پکے پکائے کھانے ان کو ڈشیں اتر رہی ہیں، کلوا من طیبات ما رزقناکم، تو ہم نے کہا جو چیز تمہیں دی گئی کھاؤ اس میں سے، وما ظلمونا، اور ظلم نہ کرو، ولکن کانوا انفسهم یظلمون، انہوں نے ہم پر یعنی کہ کہا کہ البتہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے، حالانکہ ان کو کہا گیا ظلم نہ کرو، بس نعمتیں کھاؤ، اللہ کی عبادت کرو۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، جب ان سے کہا گیا اس شہر میں اتر جاؤ، داخل ہو جاؤ، فَقُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، پس تم کھاؤ جہاں سے چاہو، رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور اس دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، یعنی کہ جھک کر داخل ہو جاؤ، یہ اللہ نے ان سے یہ کہا تھا۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور حِطَّہ کا لفظ کہو، نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، ہم تمہارے گناہ کو معاف کر دیں گے، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور عنقریب نیکی کرنے والوں کو اجر دیا جائے گا۔ اب ان کو کہا گیا تھا عمالقہ، قوم عمالقہ سے لڑنا ہے، وہاں چلے جاؤ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اور بستی میں جب داخل ہو تو کیا کرنا ہے، جھک کر جانا ہے، اور وہاں پر حطہ کا لفظ کہنا ہے۔ اب کیا کیا قوم ایسی یہودیوں کی جو قوم تھی بنی اسرائیل، کتنا خطرناک تھی، فبدل الذین ظلموا، انہوں نے ظلم کیا، اس لفظ کو بدل دیا، قولا غیر الذی قیل لہم، وہ جو کہا گیا تھا اس کے بدلے، حطہ کے بدلے وہ حنطہ، روٹی کا ٹکڑا، روٹی وغیرہ، اس طرح سے مفسرین نے کہا وہ کہنے لگے۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، پس ہم نے ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا کیونکہ وہ فسق کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب یہ نعمتیں، کتنی بڑی نعمتیں آپ کو پیچھے ہم نے سنی کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو بنی اسرائیل تھی، ان کو اللہ نے کتنی نعمتیں دی، سارے اختصار سے دوبارہ سماعت کر کے بات ختم کرتے ہیں کہ انہیں یہ اعزاز دیا گیا، فرعون سے نجات دی گئی، اور ان کے لیے سمندر میں راستہ بنا دیا گیا، ان کے سامنے ان کے دشمن کو، فرعونیوں کو غرق کیا گیا، اور بچھڑے کی عبادت کرتے تھے وہ توبہ قبول کر دی، کتنا بڑا گناہ کیا تھا انہوں نے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے 40 دن کے، تو یہ پیچھے بچھڑے کو معبود بنا لیا، اور 70 لوگ گئے کوہ طور پر، وہ بھی جب اللہ کی بات سن لی اس کے باوجود نہیں مان رہے تھے کہ اللہ کا دیدار کریں گے، وہ انتقال کر گئے، پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے پھر سارا ترجمہ آپ نے سنا، وہ زندہ ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ نے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ان کے لیے یہ بادل کا سایہ کیا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ مَنَّ وَسَلْوَىٰ، منّا سلوہ، پکے پکائے کھانے ان کے لیے اترے، ساری نعمتیں ان کے مل گئی، اور کہا گیا کہ بھئی اس شہر میں داخل ہو جاؤ، جھک کر جاؤ، بجائے جھک کر جانے کے مفسرین لکھتے ہیں کیونکہ وہ جگہ تنگ تھی، جھکنا تھا، ایسے تھے وہ سرین کے بل گئے، ایسی خطرناک قوم تھی یہ۔ آج بھی ان کو کوئی، یہودیوں کو آج پیچھے سے پشت پناہی چھوڑ دیں، دوسرے لوگ ختم، کوئی نہیں ان کو جگہ دیتا،
کون تھا؟ ہٹلر تھا اس نے جو وہ چھوڑ دیا تھا کہ کچھ مٹھی بھر کو، تاکہ پتہ چلے قوم کو میں نے کتنا بڑا کام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو غرق کرے۔ تو یہ ان کا حال دیکھنا ہے کہ ان کو کہا جھک کر چلے جاؤ، کیا ہے بس جگہ بھی تنگ ہے، ایسا نہیں کہ جگہ بڑی ہے دروازہ جیسے ہم سکون سے آ گئے، جگہ تنگ تھی، جھک کر جانا تھا، وہ بجائے یوں جھک کر جانے کے سرین کے بل گھسیٹتے ہوئے چلے گئے تاکہ ہم نافرمانی کریں۔ تو ایسی نافرمان قوم تھی، اس کے لیے بھی پھر آگے اگلا رکوع ہم سنیں گے، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، وہ قوم جب کہتی ہے موسیٰ ہمیں پانی چاہیے، پانی پینے کے لیے نہیں ہے، اللہ نہیں فرماتا یہ نافرمان ہے، فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ قوم مجھ سے پانی مانگ رہی ہے، اللہ نے نہیں فرمایا نافرمان ہے چھوڑ دو، نہیں فرمایا فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اپنی لاٹھی کو پتھر پر ماری ہے، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، 12 چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں سے علماء یہ کہتے ہیں کہ ہم تو نبی کے امتی ہیں، تمام نبیوں کے سلطان ہیں، ان کے امتی ہیں۔ داتا گنج بخش علی حجویری علیہ الرحمہ نے کشف المحجوب میں بھی ایک واقعہ لکھا، اس کا خلاصہ یہ ہے، حبیب بن سلیم الرائی علیہ الرحمہ کے پاس جب ایک نوجوان جاتا ہے تو وہ تواضع کے لیے، مہمان نوازی کے لیے آپ نے پیالہ اٹھایا تو ایک چٹان سے یعنی کہ شہد کا چشمہ اور دودھ کا چشمہ جاری ہو گیا۔ نوجوان کہتا ہے یہ کیا ہوا؟ تو وہ یہی آیت پڑھتے ہیں، کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم نافرمان تھی، ان کو پانی ملا، کہا ملا، ان کے لیے چشمے اللہ نے عطا کیے، میٹھا پانی ملا، بالکل ملا۔ تو بزرگ کہتے ہیں کہ نوجوان اگر وہ نیک ہوتی تو انہیں دودھ کی نہر نہ ملتی، کہا ملتی، انہیں شہد کی نہر نہ ملتی، کہا ملتی، کہا جب ان کو مل سکتی ہے تو میں نبیوں کو سلطان کا امتی ہوں تو مجھے کیوں نہیں مل سکتی؟ تو یہ پیغام یہی ہے کہ ہم نے بس یہی کرنا ہے کہ ہم نے عمل کی طرف آنا ہے۔ ٹھیک ہے، اس مختصر سی محفل میں بیٹھنے کا مقصد یہی ہے کہ جب بھی جس کام میں مصروف ہیں، کیونکہ رزلٹ جب اناؤنسمنٹ ہوگا اس میں یہ نہیں دیکھے گا جائے گا فلاں کیا تھا فلاں کیا تھا، یہاں کے عہدے ختم، ٹھیک ہے نا، تو باقی جو ہے وہاں کا معاملہ سمجھ میں آئے گا کہ اس نے اللہ کی رضا کے مطابق کتنے عمل کیے ہیں۔ تو اس لیے اس کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم نے اس پرفتن دور میں نماز کی پابندی کرنی ہے اور قرآن پڑھنا ہے، کم سے کم ایک آیت پڑھیں، روزانہ کا معمول بنائیں، اور ترجمے کے ساتھ اچھی بات ہے، آج کل بہت سہولیات ہو گئی ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو قرآن پاک صحیح سے پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا